السلام علیکم۔ میں لاہور والی کوٹھی میں پہنچا تو امی کی یاد ستانے لگی۔ میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کر سوچنے لگا، جب وہ گھر سے بے گھر ہوئیں تو جوان تھیں۔ مجھے میرے بے حس باپ اور سوتیلے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر دوسری شادی کر سکتی تھیں، لیکن انہوں نے بڑے عزم سے مجھے اپنے لیے فولادی ڈھال بنانے اور اپنے دامن پر لگے ہوئے دھبے کو مٹانے کے لیے دوسرا گھر نہیں بسایا۔ انہوں نے یہ دوسرا گھر اور جتنی جائیداد بنائی، سب میرے لیے اپنی خواہشات کو کچل کر بنائی۔ میں نے ہاشم انکل کو فون پر بتایا کہ ابی کے ساتھ لاہور والی کوٹھی میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، ابھی آدھے گھنٹے میں 3 بندے میرے پاس آئیں گے اور بھارت جانے کے سلسلے میں اہم گفتگو کریں گے۔ انہوں نے ان تینوں کے نام بتا کر رابطہ ختم کر دیا۔ کاشف اکبر کی محل نما کوٹھی جیسے ایک قلعہ تھی۔ دشمن تو کیا، دوست بھی اپنی شناخت کرائے بغیر اس کے احاطے میں گیٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ گیٹ پر اور احاطے میں کوٹھی کے چاروں طرف مسلح گارڈز تعینات تھے۔ کوٹھی کے اندر ایسے الیکٹرانک آلات تھے جو کسی خطرے کے وقت بآواز الارم اور سرخ لائٹ کے ذریعے مسلح گارڈز کو سگنل دیتے تھے۔ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور ایسی ہی جگہ امیر حمزہ بڑے آرام سے کاشف اکبر اور دردانہ بیگم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ان کی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گیا۔ پچھلے باب میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کاشف اکبر اور دردانہ بیگم جب بینک مینیجر کے کمرے میں گئے تھے تو امیر حمزہ نے ان کے مخالف نیک بخت کی بہت بڑی کمزوریاں بتا کر ان سے دوستی بھی کی تھی، اور ان کا اتنا اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ وہ دونوں اسے اپنی کوٹھی میں لے آئے تھے۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا، مسٹر رمزی تشریف رکھیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ بائی دا وے، آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ آپ تکلف نہ کریں، جو پینا ہوگا وہ آپ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر پیوں گا۔ کاشف اکبر نے کہا، آپ کچھ خیال نہ کریں، آپ نے بینک میں جو تحریریں دی ہیں ہم ان کی تصدیق کریں گے، اس میں کچھ وقت لگے گا، آپ تنہا بور ہوں گے۔ آپ میری فکر نہ کریں، ہم نے نیک بخت کو ہمیشہ کے لیے بدبخت بنانے کا جو پلان بنایا ہے، اس پلان میں سب سے اہم بات آپ سے دوستی ہے۔ آپ ساتھ دیں گے تو پلان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ میں کامیابی کی خاطر یہاں گھنٹوں تنہا بیٹھا رہوں گا۔ وہ حمزہ کی باتیں سن کر خوش ہو رہے تھے۔ حمزہ نے اپنا نام انہیں احمد رمزی بتایا تھا۔ بینک میں جن 3 MNA کی تحریر کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں دی تھیں، کاشف اکبر اپنے بیڈ روم میں جا کر فون کے ذریعے ان تینوں MNA سے گفتگو کر کے ان سے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ وہ دردانہ بیگم کے ساتھ جانے لگا۔ حمزہ نے کہا، پلیز جسٹ اے منٹ، آپ ان تحریروں کے بارے میں ضرور تصدیق کریں۔ ان کے علاوہ اور پکا ثبوت چاہتے ہیں تو میں ابھی فون کر کے ان 3 MNA کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹس یہاں منگواتا ہوں۔ آپ ٹی وی اسکرین پر آنکھوں سے انہیں دیکھیں گے اور ویڈیو کے ذریعے ان کی رازدارانہ گفتگو سن سکیں گے۔ اوہ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، آپ ابھی منگوائیں۔ حمزہ نے ان کے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر اپنے ایک جانباز سے کہا، حیدر علی، ہمارے حمزہ صاحب نے ان تینوں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس کے چند مناظر اور ان کی تھوڑی سی گفتگو الگ ریکارڈ کرائی تھی۔ کاشف اکبر صاحب انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، اچھا، ان سے کہہ دینا کہ دردانہ بیگم صاحبہ کے محل میں ہماری کوئی چیز غلط ہاتھوں میں نہیں پہنچے گی۔ یہاں محل کے گیٹ پر آؤ گے تو اچھا، ذرا ٹھہرو۔ حمزہ نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کاشف اکبر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا 15 منٹ کے بعد آپ کا سیکیورٹی افسر مین گیٹ پر رہے گا؟ ایک شخص ایک بیگ میں 3 ویڈیو کیسٹس اور 2 آڈیو کیسٹس لائے گا۔ میرے اس آدمی کا یہاں آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا سیکیورٹی افسر بیگ میں لائی ہوئی چیزوں کو خود اچھی طرح چیک کر کے یہاں لے آئے گا۔ دردانہ بیگم نے کہا، ہاں، میں ابھی انٹرکام پر سیکیورٹی افسر سے کہہ دیتی ہوں۔ حمزہ نے ریسیور کے ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹا کر کہا، ہاں حیدر علی، سنو، تم ایک بیگ میں وہ چیزیں لے کر صرف مین گیٹ تک آؤ گے اور وہ بیگ سیکیورٹی افسر کو دے دو گے۔ تمہارا یہاں اندر آنا ضروری نہیں ہے۔ جو بات ہوگی اس کے مطابق میں حمزہ صاحب سے براہ راست فون پر انہیں تفصیلات بتا دوں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ دردانہ بیگم نے کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم ہمارے کچھ کہنے سے پہلے ہی اتنی احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہو۔ میں ابھی جا کر سیکیورٹی افسر کو حکم دیتی ہوں، وہ مین گیٹ پر رہے گا۔ وہ دونوں وہاں سے محل کے دوسرے حصے کی طرف چلے گئے۔ حمزہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے بیڈ روم میں آ کر اپنے ذاتی فون کے ذریعے پہلے MNA رفیق سے رابطہ کیا، پھر کہا،
میں کاشف اکبر بول رہا ہوں۔ اس بار الیکشن جیت کر ساتھ دو گے؟ نیک بخت سے تمہیں کچھ نہیں ملا، مجھ سے جو چاہو گے ملے گا۔ دوسری طرف سے رفیق نے کہا، اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے نیک بخت نے بھی پچھلی بار بڑے وعدے کیے تھے، اس کے بعد وعدوں سے پھر گیا تھا۔ نہیں مسٹر رفیق، جھوٹ نہ بولو۔ نیک بخت نے تمہاری حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تمہاری ایک تحریر اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعے تمہیں چودھری سلامت کو اور خالد احمد کو بلیک میل کرتا رہا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ فون پر تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، کاشف صاحب، ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، کسی نے بے پر کی اڑائی ہوگی اور آپ نے یقین کر لیا۔ میں آپ حضرات کی تحریر اور دستخط پہچانتا ہوں، یہ تحریریں ابھی میرے سامنے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، اس کے بعد بولا، تعجب ہے، آپ تحریر اور دستخط پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے لکھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ میں آپ کی تحریر کا ایک پیراگراف پڑھ کر سنا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ پڑھ کر سنانے لگا۔ دوسری طرف ایک پیراگراف سننے کے بعد پھر خاموشی رہی۔ کاشف اکبر نے چودھری سلامت علی اور خالد احمد کی تحریروں کے بھی ایک ایک پیراگراف سنائے۔ رفیق نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کاغذات آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ بھائی، خفیہ ہاتھ تک پہنچنے کے لیے اور اس کا آشیرواد حاصل کر کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ رفیق نے کہا، مجھے فون پر کسی نے کہا تھا کہ نیک بخت کے سیف سے تمام اہم سیاسی دستاویزات چوری ہو گئے ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے، آزاد ہو چکے ہیں۔ نیک بخت آپ تینوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے حساب لگایا ہے کہ تم صرف 3 نہیں ہو، تمہارے 3 اور رشتہ دار ہمیشہ کامیاب ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں جس کی تم تینوں کرتے ہو۔ اس حساب سے آئندہ حکومت بنانے کے لیے مجھے 6 MNA کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ میرا حساب درست ہے نا؟ وہ بیچارہ کیا جواب دیتا۔ کاشف اکبر نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ چودھری سلامت علی اور خالد احمد کل شام کی چائے ہمارے غریب خانے میں نوش فرمائیں۔ آپ حضرات کی کچھ آڈیو کیسٹس بھی سناؤں گا اور کچھ ویڈیو کیسٹس بھی دکھاؤں گا۔ ہم دوست بن کر چائے پئیں گے تو شام اچھی گزرے گی۔ اس نے جواب کا انتظار کیا۔ کاشف اکبر نے کہا، عورتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی خاموشی میں ہاں چھپی ہوتی ہے۔ بھائی، آپ مرد ہیں، مردوں کی طرح جواب دیں۔ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کل شام 5 بجے آ رہے ہیں؟ بہت مردہ سی آواز سنائی دی۔ میں ابھی چودھری اور خالد احمد سے بات کرتا ہوں، 1 گھنٹے بعد جواب دوں گا۔ کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے بعد صحیح، جواب تو آپ ہماری توقع کے مطابق ہی دیں گے۔ کاشف اکبر نے ریسیور رکھتے ہی دردانہ کو اپنی آغوش میں کھینچتے ہوئے کہا، میری جان، اسے کہتے ہیں تقدیر مہربان تو گدا پہلوان۔ نیک بخت مجھے گدا سمجھتا تھا، اب اسے بتاؤں گا کہ سیاست میں بازی کیسے پلٹی جاتی ہے۔ دردانہ بھی خوش تھی۔ اس نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، پتہ نہیں کیوں پہلے مجھے احمد رمزی پر شبہ تھا، اب تو واقعی کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ فرشتہ بھیجا ہے۔ ہمیں چلنا چاہیے، وہ تنہا بور ہو رہا ہوگا، اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ امیر حمزہ سے دوستی کے سلسلے میں اپنے مشیروں سے پہلے بات کی جائے؟ پہلے ہم آڈیو سن لیں، ویڈیو فلمیں دیکھ لیں، پھر مشیروں کو شامل کریں گے۔ ویسے ہم اپنی توقع سے زیادہ بازی جیتنے والے ہیں۔ میں اس سلسلے میں مشیروں کا انکار یا تنقید نہیں سنوں گی۔ وہ ڈرائنگ روم میں تنہا بیٹھا ایک فیشن میگزین کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ دونوں وہاں آئے تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کاشف اکبر نے کہا، بیٹھیں بیٹھیں، تکلف بالکل نہ کریں۔ آپ نے ہمارے لیے جو کیا ہے اور کرنے والے ہیں، اس کے پیش نظر اب غیر نہیں رہے، ہمارے اپنے ہیں، بالکل سگے رشتہ دار جیسے۔ کاشف اکبر الگ صوفے پر بیٹھا تھا، حمزہ بڑے سے صوفے پر تھا۔ دردانہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے کہا، اس سے زیادہ اپنائیت کیا ہو سکتی ہے؟ بیگم صاحبہ مجھے اپنا سمجھ کر میرے پاس بیٹھ گئی ہیں۔ دردانہ نے کہا، ہم زبان کے پکے ہیں، جب آپ کو اپنا کہہ دیا ہے تو ہمیشہ اپنا بن کر دکھائیں گے۔ کاشف اکبر نے دھیمی آواز میں کہا، ہم آپس کی ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ ہم تینوں کے سوا کسی چوتھے کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حمزہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ بات کہیں، وہ بات اس سینے میں ہمیشہ دفن رہے گی۔ دیکھیے، ہم نے آپ کی سچائی کی تصدیق کر لی ہے، ابھی آڈیو بھی سنیں گے اور ویڈیو بھی دیکھیں گے۔
آپ ہمارا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں جناب، جب آپ نے مجھے اپنا بنا لیا ہے تو پھر اپنوں میں لین دین والی سودے بازی نہیں ہوتی۔ دردانہ نے کہا، لیکن آپس میں تحفے تحائف تو دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بہت خوش ہو کر آپ کی ایک نہیں بہت سی فرمائشیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کھل کر بتائیں، آپ کی جو خواہشات ہیں ہم پوری کریں گے۔ حمزہ نے ایسے جھجکتے ہوئے کہا جیسے فرمائش کرنا چاہتا ہو مگر نہیں کر رہا ہو۔ نہیں، میری ایسی تو کوئی فرمائش نہیں ہے۔ کاشف اکبر نے کہا، بھائی آپ کچھ جھجک رہے ہیں، کیا اپنا کہنے کے باوجود ہمیں اپنا نہیں سمجھ رہے؟ جی بات یہ نہیں، دراصل بات، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ دردانہ نے کہا، ہم زمینیں دیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں بڑی سے بڑی رقم جمع کرائیں گے۔ اگر کلفٹن کے علاقے میں چاہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں جائیداد بنانا چاہتے ہیں تو وہ بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مگر وہ ہاں ہاں اتنے اعتماد سے کہیں کہ جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ میں صاحب جائیداد ہوں، میرے پاس دولت بھی ہے، بس ایک فرمائش ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ ہرگز برا نہیں مانیں گے، آپ کہیں تو صحیح۔ وہ دراصل آپ کے اس محل میں ایک چیز پسند ہے۔ بھائی کیا چیز پسند ہے؟ آپ تو شرما رہے ہیں۔ جی ہاں، شرم کی بات ہے، مگر دل سے مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس محل میں ایک حسین دوشیزہ کو دیکھا ہے، بس مجھے وہی چاہیے۔ دردانہ اور کاشف اکبر کہے لگانے لگے۔ کاشف اکبر نے کہا، بھائی رمزی صاحب، آپ نے مرد ہو کر شرمانے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ بھائی اس محل میں جتنی حسینائیں ہیں ہم انہیں آپ کے نام کر دیں گے۔ نہیں، مجھے تو بس وہی چاہیے۔ کون ہے وہ؟ میں اس کا نام نہیں جانتا، آپ کے ساتھ یہاں آتے ہوئے اسے لان میں دیکھا تھا، چہرہ دیکھ کر پہچان لوں گا۔ کوئی بات نہیں، ہم تمام کنیزوں کو بلا کر یہاں ایک قطار میں کھڑا کرتے ہیں، جس کی طرف انگلی اٹھائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جائے گی۔ اسی وقت ملازم نے آ کر کہا، سیکیورٹی افسر کچھ لے کر آئے ہیں۔ حمزہ نے کہا، اپنی بات بعد میں ہوگی، آپ سیکیورٹی افسر کو بلائیں۔ سیکیورٹی افسر کو بلایا گیا۔ دردانہ اور کاشف اکبر کو بھی آڈیو اور ویڈیو کا بے چینی سے انتظار تھا۔ سیکیورٹی افسر نے آ کر سیلوٹ کیا، پھر ایک چھوٹے سے چرمی بیگ کو ان کے درمیان سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ حمزہ نے اسے اٹھا کر کھول کر دیکھا، پھر کہا، 2 آڈیو کیسٹس اور 3 ویڈیو کیسٹس ہیں، لیکن یہ ایسی ہیں کہ ہمیں کسی بند کمرے میں دیکھنا ہوگا۔ دردانہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ہمارا بیڈ روم مناسب رہے گا۔ کاشف اکبر نے تائید کی۔ حمزہ ان کے ساتھ چلتا ہوا محل کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ان کے شاہانہ طرز کے بیڈ روم میں آیا۔ کاشف اکبر نے دروازے کو اندر سے بند کر کے دردانہ سے پوچھا، پہلے آڈیو سنو گی یا ویڈیو دیکھو گی؟ دردانہ نے حمزہ سے پوچھا، آپ نے تو سنا ہوگا، آڈیو میں کوئی رازدارانہ گفتگو ہے جو ہمارے کام آئے۔ حمزہ صاحب کی ایک ایک چیز آپ کے کام آئے گی۔ اس نے ایک آڈیو کیسٹ نکال کر اس کے لیبل کو پڑھ کر کہا، نیک بخت نے اپنے دور اقتدار میں سٹیل ملز کے 3 کروڑ روپے خرد برد کرائے تھے۔ اس سلسلے میں سٹیل ملز کے جنرل مینیجر اور آڈیٹر سے جو گفتگو ہوئی تھی، ان باتوں کے دوران میں نیک بخت نے صاف طور پر کہا ہے کہ موجودہ الیکشن میں کامیاب ہو کر اپنی حکومت بناتے ہی 3 کروڑ کے گھپلے کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو بڑے اہم ثبوت ہیں، لیکن اس سے زیادہ قابل قبول ثبوت ویڈیو کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم پہلے ویڈیو دیکھیں گے۔ کاشف اکبر نے ٹی وی اور وی سی آر سیٹ کیا۔ حمزہ نے ایک ویڈیو کیسٹ دیا، وہ اسے آپریٹ کر کے دیکھنے لگے۔ وہ اصل ویڈیو کیسٹ کا ڈپلیکیٹ تھا۔ اس میں رفیق چودھری، سلامت علی، خالد احمد اور چند عورتوں کے ایسے مناظر تھے کہ دردانہ نے نفرت سے شٹ کہہ کر بند کر دیا۔ کاشف اکبر نے حمزہ سے دوسرا کیسٹ لیا۔ دردانہ نے کہا، رہنے دو، یہ بھی واہیات ہوگا، ہمیں آڈیو سننے کے بعد امیر حمزہ صاحب سے فون پر بات کرنا چاہیے۔ حمزہ نے تیسرا ویڈیو کیسٹ بیگ سے نکال کر کہا، بے شک وہ دونوں کیسٹس واہیات ہیں، لیکن یہ تیسرا بڑا کارآمد ہے، اسے دیکھتے ہی عاقبت سنور جاتی ہے۔ کاشف اکبر نے ہنستے ہوئے کہا، ہم سیاسی لوگ دنیا سنوارتے ہیں، عاقبت سنوارنے والا کیسٹ کیوں لائے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ حمزہ نے اس تیسرے کیسٹ کے اوپری حصے کو ذرا قوت سے توڑنے کے انداز میں کھولا۔ اس کے اندر ایک سائلنسر لگا ریوالور تھا۔ اس نے کیسٹ کے خول میں سے اسے نکالا تو دونوں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ شور نہیں مچاتا، تم دونوں بھی شور نہ مچانا،
یہ دیکھو۔ اس نے سامنے والی دیوار پر فائر کیا۔ پھچاک جیسی ہلکی سی آواز ابھری اور دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ حمزہ نے کہا، گولی اس مضبوط دیوار کے اندر پیوست ہو گئی ہے۔ یہ تم دونوں کے آر پار بھی ہو سکتی ہے۔ اس ریوالور کی طرح تمہاری آواز بھی نہیں نکلے گی۔ کاشف اکبر نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، کیا تم ہمیں قتل کر دو گے؟ میں تمہیں یقین دلانے کے لیے پہلے دردانہ بیگم کو گولی مار سکتا ہوں۔ وہ دہشت کے مارے نہیں کہتی ہوئی کاشف اکبر کے پیچھے چلی گئی۔ حمزہ نے کہا، تمہاری یہ نہیں کی آواز کچھ اونچی تھی، آئندہ بے اختیار بھی کوئی آواز نکلے تو اسے صرف میں سن سکوں، دنیا والوں کو سنانے کی حماقت نہ کرنا۔ کاشف اکبر نے پوچھا، تم نے دوست بن کر دشمن کے خلاف سچے ثبوت پیش کیے ہیں، یوں دھوکہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ میں نیک بخت کے حمایتیوں کے خلاف سچے اور ٹھوس ثبوت پیش نہ کرتا تو تم مجھ پر اس طرح اندھا اعتماد کر کے اپنے بیڈ روم میں نہ لاتے۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اور نیک بخت جیسے سیاسی مگرمچھ اپنے اہم راز بیڈ روم میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیا تم امیر حمزہ ہو؟ میں ایک پاکستانی ہوں۔ مجھے باتوں میں الجھا کر خطرے کا سگنل دو گے تو دونوں کی لاشیں باہر جائیں گی۔ تم یقین کرو، اس بیڈ روم میں ہمارا کوئی اہم راز نہیں ہے۔ میں یقین کر لوں گا۔ دردانہ بیگم زندہ رہنا چاہتی ہو تو وقت ضائع کیے بغیر سیف کھولو۔ دردانہ نے کاشف اکبر کو دیکھا۔ وہ بولا، سیف کھول دو، یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ چابیاں نکال کر سیف کھولنے لگی۔ کاشف اکبر گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، پھر بولا، تمہاری بات مانی جا رہی ہے، اتنا بتا دو کسی طرح بھی ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ میں کرپٹ سیاستدانوں سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ میں سیاست چھوڑ دوں گا، تم اس سیف کی چیزیں نہ لے جاؤ۔ اگر سیاست چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے اہم راز میرے پاس امانت کے طور پر رہیں گے۔ یہ میرے پاس امانت رہیں گے تو تمہارے سیاست چھوڑنے کی ضمانت برقرار رہے گی۔ سیف پوری طرح کھل گیا۔ حمزہ نے دردانہ بیگم سے کہا، جتنی تحریری دستاویزات، ویڈیو اور آڈیوز ہیں، انہیں اپنے لیڈیز بیگ میں رکھو۔ وہ اپنے ایک بیگ میں مطلوبہ چیزیں رکھنے لگی۔ کاشف اکبر نے پوچھا، تم میری وائف کا بیگ یہاں سے کیسے لے جاؤ گے؟ باہر مسلح گارڈز ہیں۔ جو بھی شلوار پہنتا ہے وہ پہلے اپنا ازار بند باندھنا سیکھ لیتا ہے۔ فکر نہ کرو، یہاں سے جاتے وقت میری شلوار ڈھیلی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کہا، دردانہ بیگم، میں باتیں تمہارے مرد سے کر رہا ہوں، مگر نظریں تم پر ہیں۔ ابھی تم نے جو کاغذ نوٹوں کی گڈیوں کے پیچھے چھپایا ہے، اسے بھی نکال کر بیگ میں رکھو۔ میں ایک بار بولتا ہوں، دوسری بار گولی چلا دیتا ہوں۔ وہ فوراً ہی نوٹوں کی گڈیوں کے پیچھے سے وہ کاغذ نکال کر بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے بہن سمجھ کر صرف یہ کاغذ میرے پاس رہنے دو، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ہمارے ملک میں کتنی ہی ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے سرے بازار گھمایا گیا، تم بھی ان کی طرح سر جھکا کر زندہ رہو گی۔ کاشف اکبر نے کہا، میں سمجھ گیا، تم امیر حمزہ ہو۔ میں نے کہا نا، ایک پاکستانی ہوں، نام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پھر التجا کرتی ہوں، کوئی ایسا سمجھوتا کر لو کہ تمہارے محب وطن ہونے پر بھی کوئی فرق نہ آئے اور ہماری عزت بھی رہ جائے، اور میں پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے، پھر ایک پاکستانی کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں، یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ یا سیاست نہ کرنے کی توبہ کرو اور یہاں سے عزت سے زندگی گزارتے رہو۔ میں تمہارے سیف سے جو کچھ لے جا رہا ہوں وہ امانت اور ضمانت کے طور پر میرے پاس محفوظ رہیں گے، ان پر کسی اور کی نظر نہیں پڑے گی۔ سیف میں صرف نوٹوں کی گڈیاں اور زیورات رہ گئے۔ حمزہ نے قریب آ کر دیکھا۔ مطمئن ہو کر کاشف اکبر سے کہا، میں نے نیک بخت کے حمایتیوں کے کاغذات اور آڈیو ویڈیوز دیے تھے، وہ میرے چرمی بیگ میں رکھ دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ حمزہ نے بائیں ہاتھ سے اپنا بیگ لیا، دائیں ہاتھ کو ریوالور سمیت کوٹ کی جیب میں رکھ کر کہا، انٹرکام پر کہو کار پورچ میں ٹھیک دروازے کے سامنے لائی جائے، تم ڈرائیو کرو گے، دردانہ صاحبہ تمہارے ساتھ جائیں گی اور یہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے گا۔ دردانہ نے اس کے حکم کے مطابق وہی باتیں کہہ دیں۔ حمزہ نے کہا، میرے دائیں جانب کی جیب میں ریوالور ہے، دردانہ میرے ساتھ دائیں طرف چلے گی اور تم دردانہ کے دائیں طرف یا ذرا آگے چلو گے۔ ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرو گے تو ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کے حکم کے مطابق کاشف اکبر نے ذرا آگے چل کر دروازہ کھولا۔
پھر وہ حمزہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے چلتے ہوئے محل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے کوٹھی کے بیرونی دروازے پر آئے۔ سامنے کار کے پاس ڈرائیور کھڑا ہوا تھا۔ کاشف اکبر نے ڈرائیور سے چابی لی۔ حمزہ نے دردانہ سے اس کا بیگ لیا۔ پھر وہ آگے پیچھے بیٹھ گئے، یعنی میاں بیوی آگے اور مہمان پیچھے۔ وہ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ باہر کا مین گیٹ آہنی تھا جو کھلا ہوا تھا۔ تمام گارڈز اور سیکیورٹی افسر انہیں سلوٹ کرتے رہے۔ احاطے سے باہر ذرا دور آ کر حمزہ نے موبائل کے ذریعے کہا، حیدر علی میں آ رہا ہوں، گاڑی تیار رکھو۔ 3 یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حمزہ نے سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی گاڑی کے پاس رکنے کو کہا۔ وہاں حیدر علی ایک اور جاں باز کے ساتھ کھڑا تھا۔ حمزہ نے کاشف اکبر سے کہا، تم نے ڈرائنگ روم میں کہا تھا کہ میں جس حسینہ کی طرف انگلی اٹھاؤں گا وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ تمہاری کنیز ہے، غربت اسے تمہارے محل میں لے آئی ہے۔ میں نے انگلی نہیں اٹھائی، ریوالور تمہاری وائف کی طرف اٹھایا ہے، اسے تم میری ہونے سے نہیں روک سکو گے۔ کیا تم میں اتنی مردانگی ہے؟ دردانہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، میں تمہیں بھائی کہتی ہوں۔ میں بدنیت نہیں ہوں لیکن تمہیں تھوڑی دور تک لے جاؤں گا۔ یہ تمہارا مرد یہاں تمہاری فون کال کا انتظار کرے گا۔ تم اسے فون پر جہاں بلاؤ گی یہ وہاں کار لے کر آ جائے گا۔ وہ گن پوائنٹ پر تھے۔ زندگی سے محبت تھی، اس لیے حمزہ کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے۔ دردانہ حمزہ کے ساتھ دوسری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کاشف اکبر بے بسی سے اپنی سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا اپنی بیگم کو حمزہ اور اس کے جاں بازوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایک تھکا دینے والے اور اپنی بے بسی پر رلا دینے والے انتظار کے بعد موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے آن کر کے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو؟ دردانہ بیگم کی غصے اور نفرت سے بھری آواز سنائی دی، مجھے ہیلو کہہ رہے ہو؟ اپنی جگہ سے تو ہل نہ سکے، اب ہلو اور آؤ۔ اس بدماش نے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان 0 پوائنٹ پر چھوڑتے ہوئے کہا، اب ہم بھی 0 ہو گئے ہیں، لہٰذا یہیں 0 پوائنٹ پر اپنے مرد کو پکارو۔ ابھی تک فون سن رہے ہو یا گاڑی بھی چلا رہے ہو؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، چلا رہا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا تیزی سے جانے لگا۔ امیر حمزہ اپنی خفیہ رہائش گاہ میں پہنچ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کاشف اکبر کے کتنے اہم راز اور اس کی کمزوریاں لے کر آیا ہے۔ اسی وقت راجہ نواز نے فون کے ذریعے میرے حالات بتائے۔ تب حمزہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ مجھے ضرور بھارت جانا چاہیے اور میں جب بھی انہیں مدد کے لیے بلاؤں گا وہ یہاں کی مصروفیات کے باوجود ہر حال میں میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے کاشف اکبر اور دردانہ کے سیف سے لائے ہوئے دستاویزات، آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دیکھے۔ ان میں بھی منفی سیاست اور غیر اخلاقی ملبہ بھرا ہوا تھا۔ قانون شکنی کے بے شمار ثبوت تھے۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے خفیہ ہاتھ سے جو بہت اہم رازدارانہ گفتگو کی تھی وہ تمام گفتگو آڈیو کیسٹس میں محفوظ تھی۔ نیک بخت ہو یا کاشف اکبر، دونوں خفیہ ہاتھ کے چہیتے تھے، لیکن ان میں جو بڑی سیاسی غلطی کرتا تھا اور ہمارے وطن عزیز پر خفیہ ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر دیتا تھا اسے اقتدار کی کرسی سے گرا کر دوسرے چہیتے سے خفیہ معاہدہ کیا جاتا تھا تاکہ وہ خفیہ ہاتھ کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کرے۔ اس بار نیک بخت نے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن حمزہ اس کی سیاسی پوزیشن کمزور کرتا جا رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ خفیہ ہاتھ اس کی کمزوری کے باعث کاشف اکبر کو ترجیح دے، اس لیے اس نے کاشف اکبر کو بھی اس کے برابر کمزور بنا دیا تھا۔ اب ملک کی سیاسی پوزیشن اس مرحلے پر آ گئی تھی کہ خفیہ ہاتھ 2 کرپٹ سیاستدانوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے گا یا کسی تیسرے کرپٹ کو فرشتہ اور محب وطن بنا کر اس ملک پر مسلط کرے گا۔ 12 کروڑ پاکستانیوں میں محبان وطن جماعتیں ہیں، مگر اتنی مؤثر نہیں ہیں جو کھلی کتاب کی طرح کرپٹ دکھائی دینے والے سیاستدانوں پر 50 برسوں میں سبقت لے جا سکیں۔ اس کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ محبان وطن جماعتیں صرف اپنے ملک کو اور اپنے نظریات کو اتنی زیادہ اہمیت دیتی ہیں کہ ان میں ذرا سی بھی لچک پیدا کر کے عالمی سیاست کے ساتھ نہیں چلتیں، جبکہ دنیا والوں کے درمیان رہ کر کچھ دو اور کچھ لو کے اصولوں پر سیاست کرنی پڑتی ہے۔ کاش کوئی ایسی سیاسی جماعت وجود میں آئے جو میانہ روی اختیار کرے، ایسا سیاسی رویہ اپنائے کہ پاکستانی قوم کو کرپٹ سیاستدانوں سے نجات مل جائے۔ اب یہ قوم مزید 50 برسوں تک سیاسی گھٹن میں نہیں رہے گی، بھڑک اٹھے گی۔
تمام سیاسی بازیگروں کا تختہ رکھ کر کے رکھ دے گی، کیونکہ قوم ہو یا ایک ہستی، جب وہ ڈوبتی ہے تو اپنے ساتھ سبھی کو لے ڈوبتی ہے۔ ابھی یہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ نیک بخت کی طرح کاشف اکبر کو بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ نیک بخت یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے حریف کے مقابلے میں کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ اس نے خفیہ ہاتھ سے التجا کی تھی کہ ہر قیمت پر راجہ نواز کی خدمات حاصل کرے۔ خفیہ ہاتھ اور راجہ نواز کے درمیان ابتدائی شرائط طے پا گئی تھیں۔ راجہ سے کہا گیا تھا کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، راجہ خفیہ ہاتھ کی ان ایجنسیوں میں جا کر وہاں کے اہم افراد سے ملاقات کرے، پھر نیک بخت کی گرتی ہوئی سیاسی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے کاشف اکبر کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا کر نیک بخت کے مقابلے میں اسے اوندے منہ گرا دے۔ راجہ نواز پہلے کراچی کے ایک قونصل خانے میں گیا۔ وہاں استقبالیہ کاؤنٹر کی ایک گوری میم سے بولا، میرا نام راجہ نواز ہے، میں سفیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس میم صاحبہ نے پوچھا، کیا پہلے اپائنٹمنٹ ہے؟ نہیں، میں ان خاص لوگوں میں سے ہوں جو کسی اپائنٹمنٹ کے بغیر صاحب سے ملتے ہیں، آپ انہیں میرا نام بتا دیں۔ راجہ نواز۔ اس نے فون پر صاحب کے سیکرٹری کو اس کا نام بتایا۔ سیکرٹری نے کہا، اسے میرے کمرے میں بھیج دو۔ کاؤنٹر والی نے ریسیور رکھ کر راجہ نواز کو گائیڈ کیا۔ وہ اس وسیع و عریض عمارت کے گراؤنڈ فلور کے کئی حصوں سے گزرتا ہوا سیکرٹری کے دروازے پر پہنچا۔ چپراسی سے کہا، اپنے صاحب کو بتاؤ راجہ نواز آیا ہے۔ چپراسی نے کہا، ادھر جا کے بیٹھو، ابھی صاحب بیجی ہیں۔ کیا؟ بیجی؟ تم انگریزی نہیں سمجھتا تو پھر صاحب سے کیسے بولے گا؟ اگر انگریزی ایسی ہوتی جیسی تم بول رہے ہو تو پھر میں تم سے سیکھ لوں گا۔ ابھی صاحب کو جا کر صرف میرا نام بتا دو۔ تم کو ایک بار بولا نا، صاحب بہت بیجی ہے، ادھر جا کے بیٹھو۔ راجہ نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی، پھر اسے وزٹنگ روم کی طرف دھکا دے کر کہا، تمہارے صاحب کی ایسی کی تیسی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو صاحب نے غصے سے راجہ کو دیکھ کر پوچھا، واٹ نان سینس، تم اجازت کے بغیر کیوں آئے ہو؟ میں آفس سمجھ کر آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سیکس کلب ہے۔ یو شٹ اپ، گیٹ آؤٹ۔ میرا نام راجہ نواز ہے، میں گیٹ آؤٹ نہیں ہوتا، تمہارے جیسے کو گیٹ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ راجہ کا نام سن کر وہ دھیما پڑ گیا۔ ٹائپسٹ سے بولا، تم سیٹ پر جاؤ۔ پھر راجہ سے بولا، کم آن، ٹیک یور سیٹ، بائی دا وے تمہیں اس طرح اجازت کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اکثر دفاتر کے چپراسی جب یہ کہتے ہیں کہ صاحب بیجی ہیں، انتظار کرو، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اندر صاحب بہادر فون پر بیوی سے لمبی باتیں کر رہے ہوں گے، یا بیوی سے کترا کر منہ کا مزہ بدل رہے ہوں گے، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے لمبی لمبی ہانک رہے ہوں گے۔ انٹرکام پر صاحب سے بولو، میں انتظار کرنے نہیں آیا ہوں، فوراً بلائیں، ورنہ ان کے آفس میں بھی گھستا چلا جاؤں گا۔ سیکرٹری نے اسے ناگواری مگر بے بسی سے دیکھا، پھر انٹرکام پر کہا، سر راجہ نواز آئے ہیں۔ اس نے دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر کہا، سر میں نے بھی یہی سمجھایا تھا، مگر یہ زبردستی اندر آئے تھے، یہ صاحب ڈسپلن نہیں جانتے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کے آفس میں بھی گھس جائیں گے۔ سیکرٹری دوسری طرف کی باتیں سنتا رہا اور یس سر کہتا رہا، پھر انٹرکام کا بٹن آف کرتے ہوئے بولا، جائیے، سر نے بلایا ہے، سامنے کوریڈور سے گزر کر رائٹ ٹرن ہو جائیں، سامنے ہی دروازے پر نیم پلیٹ موجود ہے۔ وہ جواب سنے بغیر باہر آیا۔ وہاں چپراسی اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کوریڈور سے گزر کر دائیں طرف مڑ کر رک گیا۔ کچھ فاصلے پر اس سفیر کا دفتر تھا جس نے ابھی انٹرکام پر اسے بلایا تھا۔ دفتر کے دروازے پر 2 گن مین کھڑے تھے۔ یہ ایک چیلنج تھا کہ وہ سیکرٹری کے دفتر میں جبراً گھس گیا تھا، لیکن باس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے دفتر میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ دونوں گن مینوں نے اسے نشانے پر رکھا تھا۔ اس نے کہا، مجھے صاحب نے بلایا ہے۔ ایک نے کہا، بلایا تھا مگر ابھی مصروف ہیں، واپس ویٹنگ روم میں جاؤ، انتظار کرو، جب تک بلایا نہ جائے ادھر کا رخ نہ کرنا۔ آل رائٹ، میں جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ دونوں گارڈز کی گنیں نیچی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک دروازہ کھول کر اندر جا کر راجہ کے بارے میں رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی راجہ نے پلٹ کر فضا میں اچھل کر دونوں کو کک ماری۔ وہ دونوں کھلے ہوئے دروازے سے لاتیں کھا کر اندر آ گئے۔ ان کا باس کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں گارڈز کے فرش سے اٹھنے سے پہلے راجہ نے ریوالور نکال کر انہیں زخمی کیا، پھر ان کی گنیں اٹھا کر دور پھینک کر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے باس سے کہا،
میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ دروازے پر ہاتھ باندھ کر انتظار میں کھڑا رہوں۔ تم لوگ وقت کے بڑے پابند کہلاتے ہو، لیکن ہمیں مجبور اور تابع دار سمجھ کر غلاموں جیسا برتاؤ کرتے ہو۔ ریوالور کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ سہم کر بولا، مسٹر راجہ، بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اوپر سے احکامات ملے تھے کہ پہلے آپ کی وفاداری اور تابع داری آزمائی جائے۔ راجہ نے کہا، بیٹھو اور ایک کاغذ پر لکھو۔ وہ بیٹھ کر ایک کاغذ اور قلم لے کر راجہ کو دیکھنے لگا۔ راجہ نے کہا، لکھو، مسٹر سیکرٹ ہینڈ، راجہ نواز یہاں آیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ لین دین میں دیانت دار ہے، مگر کسی کا تابع دار نہیں ہے۔ ہم نے اس سے تابع داری کرانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس نے ہمارے دو سیکیورٹی گارڈز کو زخمی کر دیا اور مجھے گن پوائنٹ پر کہیں لے جا رہا ہے، لیکن مجھے زندہ چھوڑ دے گا۔ ویسے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم نے اسے یہاں بلا کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہا تھا۔ دعا کرو کبھی اس سے سامنا نہ ہو۔ راجہ بولتا گیا، وہ لکھتا گیا۔ پھر اس نے ریوالور سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اٹھو، ابھی میرے سامنے اس تحریر کو فیکس کرو۔ وہ سہما ہوا تھا، فیکس مشین کے پاس جا کر اسے آپریٹ کرنے لگا۔ اس کے بعد راجہ نے کہا، یہاں سے نکل کر میرے آگے آگے چلو۔ تم اپنی کار ڈرائیو کرو گے، میں پچھلی سیٹ پر تمہیں گن پوائنٹ پر رکھوں گا۔ اس نے دونوں گارڈز کی گنیں اٹھائیں، پھر اس کے ساتھ آگے چلتا ہوا عمارت کے مختلف حصوں سے گزرنے لگا۔ وہاں کا تمام سٹاف حیرانی سے اپنی اپنی جگہ کھڑا ہو کر اپنے سفیر صاحب کو مصیبت میں دیکھ رہا تھا، اور راجہ کہتا جا رہا تھا، کوئی پولیس کو فون کرنے کی حماقت کرے گا تو اپنے باس کی لاش پر ماتم کرے گا۔ اس عمارت سے باہر نکلنے سے پہلے ہی ایک حسین دوشیزہ اندر آئی، پھر انہیں دیکھتے ہی خوف سے ٹھٹک گئی۔ اس نے سفیر سے کہا، او ڈیڈ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو گن پوائنٹ پر رکھنے والا کون ہے؟ بیٹی، یہ وہی راجہ نواز ہے جس کا ذکر تم سے کرتا رہا ہوں۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھے خواہ مخواہ ہلاک نہیں کرے گا۔ وہ نہیں کہتی ہوئی باپ سے آ کر لپٹ گئی، روتی ہوئی کہنے لگی، یہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا تو اس طرح آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ راجہ نے کہا، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، صرف اپنی حفاظت کے لیے تمہارے باپ کو ساتھ لے جا رہا ہوں، ایک آدھ گھنٹے بعد چھوڑ دوں گا۔ اپنی حفاظت چاہتے ہو تو مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ڈیڈ کو چھوڑ دو۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، اپنے ڈیڈ کے ساتھ تم بھی چلو۔ وہ اپنے باپ کا بازو پکڑتے ہوئے ساتھ چلنے لگی۔ باپ نے کہا، ٹینا، حماقت نہ کرو، یہاں آفس میں میرا انتظار کرو، میں ابھی آ جاؤں گا۔ اگر میں یہاں رہوں گی تو آپ کے واپس آنے تک روتی رہوں گی، ساتھ چلوں گی تو آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر مطمئن رہوں گی۔ وہ تینوں عمارت کے باہر آ کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ ٹینا نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر کار سٹارٹ کی، اس کے ساتھ باپ بیٹھ گیا۔ راجہ پچھلی سیٹ پر ایک گارڈ کی گن لیے ہوئے تھا۔ وہ کار کلفٹن کی طرف جانے لگی۔ ٹینا نے پوچھا، مسٹر راجہ، میرے ڈیڈ آپ کی دلیری کی تعریفیں کر رہے تھے اور یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ تم ہمارے لیے کام کرنے والے ہو، لیکن یہ اچانک دشمن کیوں بن گئے ہو؟ واپسی میں اپنے ڈیڈ سے پوچھ لینا۔ میں اپنے ڈیڈ کے لیے انسلٹ محسوس کر رہی ہوں۔ شاید تم نہیں جانتے یہ دل کے مریض ہیں۔ پلیز ایک مریض کی خاطر میری ایک بات مان لو۔ کون سی بات منوانا چاہتی ہو؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پیچھے پولیس والے نہیں ہیں، ہم کافی دور نکل آئے ہیں۔ تم میرے ڈیڈ کو یہاں ڈراپ کر دو، یہ ٹیکسی میں جا کر فوری طور پر دوائیں کھا سکتے ہیں۔ ضمانت کے طور پر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم جتنے گھنٹے چاہو مجھے اپنے تحفظ کی خاطر رکھ سکتے ہو۔ باپ نے کہا، ٹینا، ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہیں ایک خطرناک شخص کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور آپ نہ گئے تو میں کار سے باہر کود کر جان دے دوں گی۔ ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ تیسرا ہارٹ اٹیک آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اچانک کار روک کر بولی، مسٹر راجہ، میرے ڈیڈ کو سمجھاؤ کہ یہاں اتر جائیں، اور پھر تم مجھے گولی مار دو۔ مسیح مصلوب کی قسم، یہ ابھی ٹیکسی میں جا کر دوائیں نہیں لیں گے تو میں کچھ کر بیٹھوں گی، اس کار کو تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں ٹکرا دوں گی۔ راجہ نے گن کی نال کو اس سفیر کی کنپٹی پر رکھ کر کہا، میں اپنی حفاظت کے لیے تمہاری بیٹی کو لے جاؤں گا، تم یہاں اتر جاؤ۔ ٹینا نے باپ کی طرف والے دروازے کو کھول کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، کم آن ڈیڈ، آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو باہر جائیں، پلیز ہری اپ۔ وہ دھکا کھاتے ہوئے باہر آیا، جھنجھلا کر کچھ کہنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی ٹینا نے کار کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عقب نما آئینے میں دیکھا باپ کی ایک جھلک نظر آئی، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پکار رہا تھا، پھر وہ نظر نہیں آئی۔ تیزی سے ڈرائیونگ کے دوران میں پلٹ کر دیکھ نہیں سکتی تھی۔
راجا نے پچھلی اسکرین کے پار دیکھا۔ وہ ٹینا کو پکارنے کے بعد تھک کر کمر پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہا تھا۔ راجا نے کہا، تم اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہو۔ میری طرح کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے باپ پر قربان ہو جاتی ہیں، مگر میں بد نصیب ہوں، بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ راجا نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ وہ تمہارا باپ نہیں تھا؟ نہیں، میں ان کا مہرا ہوں۔ انہوں نے اسی عمارت کے اندر تمہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ کسی طرح تم وہاں سے بچ نکلو گے تو تمہیں باہر ٹریپ کیا جائے گا۔ تم اسے کار سے نکال کر بچانے کے بعد اس اعتماد سے یہ بتا رہی ہو کہ میں ان کے بچھائے ہوئے جال سے نکل نہیں پاؤں گا۔ تمہاری ذہانت اور دلیری کے چرچے سنے ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں کہ ابھی وقت ہے، خود بھی بچ سکتے ہو اور مجھے بھی ان کے شکنجے سے نکال سکتے ہو۔ تم اور ان کے شکنجے میں، ہاں، مجھے خود غرض کہہ سکتے ہو۔ میں تمہاری دلیری پر بھروسہ کر کے پہلے سے بتا رہی ہوں، تم نجات کا راستہ نکالو گے تو مجھے بھی نجات مل جائے گی۔ ان کی پلاننگ کیا ہے؟ تم نازاں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، ان کا خیال ہے تم حسن پرست ہو، اس لیے میرے جال میں بھی پھنس جاؤ گے۔ ابھی تم نے سفیر کی کنپٹی پر گن کی نال رکھ کر اسے کار سے اترنے پر مجبور کیا تھا۔ تمہاری اس حرکت سے انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ اس کار میں رہنے کے لیے میرے باپ کو بھگا دیا ہے۔ مجھے پلاننگ بتاؤ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سمندر کے کنارے تمہیں بوٹنگ کے لیے لے جاؤں، وہاں دشمن ہوں گے، یہاں شبہ ہے کہ تمہیں تعاقب کا علم ہو جائے گا، تمہارے جاں باز تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ کیا میرے جاں باز بوٹنگ ڈیک کی نگرانی نہیں کریں گے؟ وہاں دشمن کیا کریں گے؟ بڑی ٹھوس پلاننگ ہے۔ ان کے حکم کے مطابق میں تمہیں اپنے ساتھ ایک بوٹ میں دور تک سمندر میں لے جاؤں گی۔ 2 بوٹ پر دشمن ہمارا تعاقب کریں گے، باقی ڈیک پر جتنی کرائے کی بوٹس اور دوسری کشتیاں ہیں ان کے مالکان کو منہ مانگی رقم دے کر تمام بوٹس اور کشتیوں کو نکارہ بنا دیا جائے گا۔ تمہارا کوئی جاں باز تمہاری مدد کے لیے سمندر میں نہیں آ سکے گا۔ بے شک اچھی اور ٹھوس پلاننگ ہے۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے ایک جاں باز سے کہا، کار یہاں لے آؤ۔ پھر اس نے اسے کار روکنے کو کہا۔ اس کے بعد پوچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ میرے کارناموں سے متاثر تھے، نیک بخت کی حمایت میں کاشف اکبر کو میرے ذریعے کمزور بنانا چاہتے تھے اور خفیہ ہاتھ تو اپنی خفیہ ایجنسیوں میں رکھ کر میری خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیا یہ چال بازی تھی؟ راجا، تم نے خفیہ ہاتھ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جو آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر رہا ہو، وہ اتنا نادان ہوگا کہ وہ تمہارے اور امیر حمزہ کے تعلقات کو نہیں سمجھتا ہوگا۔ تم دونوں کے نظریات اور لائن آف ایکشن بالکل ایک ہیں۔ تم دونوں نیک بخت اور کاشف اکبر جیسے زیر خرید سیاستدانوں کی کرپشن اور کمزوریاں عوام پر ظاہر کرتے رہتے ہو، انہیں نقصان پہنچاتے رہتے ہو۔ جس کاشف اکبر کے کیٹی بندر والے کیس کو اچھال کر نیک بخت نے اسے اقتدار کی کرسی سے گرایا ہے، تم نے کاشف اکبر کو بھی بڑے نقصانات پہنچائے ہیں۔ کیا اس طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ تم دونوں محبان وطن ہو اور تم میں سے کوئی مخلص اور وفادار رہ کر خفیہ ہاتھ کے لیے کام نہیں کرے گا، بلکہ کام کرنے کے بہانے خفیہ ہاتھ کے گہرے رازوں تک پہنچنے کا منصوبہ بنائے گا؟ کیا تم یقین کر رہے ہو کہ خفیہ ہاتھ تمہارے اور نیک بخت کے تعلقات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے؟ بے شک، ہم سوچ رہے تھے کہ خفیہ ہاتھ ہم پر شبہ کر سکتا ہے۔ ہم کوئی چال چلتے وقت منفی پہلو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تمہاری باتوں سے تصدیق ہو رہی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟ مجھے اپنی صحیح ہسٹری معلوم نہیں ہے۔ ہوش سنبھالا تو خود کو ایک عیسائی مشینری میں پایا، وہاں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ میری ذہانت اور حاضر دماغی کا ریکارڈ دیکھ کر مجھے نیو یارک کے ایک آرمی تربیتی ہاسٹل میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سراغ رسانی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد مجھے مڈل ایسٹ جانے کا حکم دیا۔ ایک اسلامی ملک کے سلطان کو ایک پیچیدہ سیاسی معاملے میں پھانسنا تھا اور ایسا کرنے کے لیے مجھے اس سلطان کے ساتھ رات گزارنے کو کہا گیا تھا۔ میں نے اسے اس رات اتنی پلائی کہ گناہ سے بچ گئی اور باس کے حکم کے مطابق کام بھی نکال لیا۔ چند جاں باز 2 گاڑیاں لے کر آئے۔ راجا ٹینا کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور سفیر کی گاڑی چھوڑ کر اپنی خفیہ رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے بولا، اس میں شبہ نہیں کہ تم حسین اور پرکشش ہو۔ تمہیں اسی لیے سراغ رسانی سکھائی گئی ہے کہ تم حسن و شباب کا جال بچھا کر دشمنوں کے اہم راز معلوم کرتی رہو۔ ہاں، اس سلطان سے اپنی عزت بچانے کے بعد میں یہی سوچتی رہی کہ مجھے خفیہ ایجنسی سے بھاگ کر کہیں روپوش رہ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ ویسے میں نے رازدار بن کر فرار ہونے والوں کو مرتے ہی دیکھا ہے۔
میں مرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت مجھ سے کہا گیا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اور راجہ نواز کو اس طرح گھیرنا ہے کہ اسے بچ نکلنے کا موقع نہ ملے۔ گھیرنے کا منصوبہ اچھا تھا۔ سمندر میں دور دور تک میری مدد کے لیے کوئی جاں باز نہیں آ سکتا تھا۔ بات صرف تمہیں گھیرنے کی نہیں ہے۔ سمندر میں 2 بوٹس پر بیٹھے ہوئے دشمن فائرنگ کرتے اور گرنیڈ پھینکتے تو تمہارے ساتھ میں بھی مر جاتی اور خفیہ ہاتھ کو مجھ جیسی اعلی کار کی موت کا افسوس کبھی نہ ہوتا۔ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اور مجرمانہ زندگی گزارنے سے بچنے کے لیے میرا ساتھ دیا ہے۔ تم بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہو سکے تو مجھے پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں ایسی جگہ پناہ دے دو کہ خفیہ ایجنسیوں کے آدمی مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کے وسیع ذرائع ہیں۔ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے، پھر تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ آج تم نے ان کا منصوبہ مجھے بتا کر انہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں میک اپ اور گیٹ اپ کی ماہر ہوں، مجھے بیس بدلنا آتا ہے۔ فائٹنگ اور شوٹنگ کا موقع آئے گا تو وہ مجھے آسانی سے ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ میں نے تمہیں پناہ دینے سے انکار نہیں کیا ہے۔ تمہیں بے یارو مددگار چھوڑنا مردانگی نہیں ہے۔ ابھی میرے ساتھ چلو، پھر ہم آئندہ کے لیے سوچیں گے۔ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو کچھ نئی مصیبتیں گلے پڑتی رہیں گی۔ تم ساتھ نہیں رہو گی تب بھی مصیبتیں میرے پیچھے پڑ جائیں گی۔ بہرحال کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے تک تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر کو جھکا کر سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ میں آبی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا اسے حمزہ صاحب اور راجہ نواز کے پرائیویٹ فون نمبر نوٹ کرا رہا تھا۔ وہ گاڈ فادر انکل ہاشم کے کئی فون نمبرز جانتی تھی۔ ویسے وہ بہت سمجھدار تھی۔ اس کے باوجود میں اسے سمجھا رہا تھا کہ میں بھارت چلا جاؤں گا تو اسے تنہا کس قدر محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، بھائی جان، یہ میرے میڈیکل کا آخری سال ہے۔ میں بھی امی کی طرح ایک باصلاحیت ڈاکٹر اور سرجن بننا چاہتی ہوں۔ یہاں دھڑکا لگا رہے گا کہ انجانے دشمن اور خود ہمارے خاندان والے نہ جانے کیسی سازشیں کریں۔ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، پھر انکل ہاشم دن رات میرا خیال رکھیں گے، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ میں ہاسٹل میں رہوں۔ کم از کم میرے دشمن رشتہ دار یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ میں اتنی عالی شان کوٹھی چھوڑ کر ہاسٹل میں رہنے لگی ہوں۔ میں نے فون پر انکل ہاشم کو بتایا کہ اب بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا، اچھا آئیڈیا ہے، اسے ہاسٹل میں رہنا چاہیے۔ میں اس کوٹھی میں اپنے گینگ کی ایک لڑکی کو رہنے دوں گا۔ وہ اس طرح وہاں رہے گی کہ دشمن اسے آبی سمجھتے رہیں گے اور ہاسٹل سے لے کر کالج تک میرے خاص آدمی ہمیشہ آبی کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، انکل کوئی دروازے پر آیا ہے، شاید وہی 3 افراد ہوں گے جو مجھے آج رات بھارت لے جانے والے ہیں۔ تم فون بند کرو، میں ابھی کال بیک کرتا ہوں۔ میں فون بند کرتے ہوئے بیرونی دروازے سے آ کر لگ گیا۔ وہ اندر سے بند تھا۔ باہر وہ آنے والے منتظر تھے۔ میں نے باہر سے موبائل فون کے بزر کی آواز سنی۔ پھر ایک نے کہا، ہیلو، میں ہری پرساد بول رہا ہوں۔ اس نے دوسری طرف کی آوازیں سنی، پھر کہا، یس باس، میں فرمان صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر ہوں اور ابھی کال بیل کا بٹن دبایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر میرے موبائل سے اشارہ ملا۔ میں نے اسے آن کر کے انکل ہاشم کی آواز سنی۔ انہوں نے کہا، دروازہ کھول دو، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرو۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی موبائل کو آف کر کے آبی کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے جانے کے بعد دروازہ کھولا۔ باہر 2 افراد کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان تینوں سے مصافحہ کر کے اندر بلایا۔ ہم ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ہری پرساد، دوسرے کا نام اعظم بیگ اور تیسری کا نام پوجا پانڈے تھا۔ ہری پرساد نے کہا، فرمان صاحب، یہاں سے بھارت جانے کے لیے اٹاری اور قصور کی طرف سرحدیں قریب ہیں، لیکن ادھر بات نہیں بن رہی ہے۔ پاک آرمی نے بڑی سختی کی ہوئی ہے، لیکن آپ تھر اور راجستھان کی سرحد آسانی سے پار کر سکیں گے۔ وہاں کے ایجنٹ نے آپ کے بھارتی شہری ہونے کے سلسلے میں تمام ضروری کاغذات تیار کر دیے ہیں۔ آپ 3 گھنٹے بعد یہاں سے 6 بجے کی فلائٹ سے کراچی جائیں گے۔ کیا میں تنہا جاؤں گا؟ نہیں، پوجا اور اعظم بیگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ ان کی رہنمائی میں بھارت کے چھوٹے بڑے شہروں سے وہاں کے لوگوں کے مزاج
اور وہاں کے رسم و رواج سے واقف ہوتے رہیں گے۔ آپ کا نام وجے شرما ہوگا۔ پوجا اور اعظم آپ کو ہندی کے زیادہ سے زیادہ الفاظ سکھاتے جائیں گے۔ میں نے پوجا کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی بولی، ہندی کی شکشا سفر کے سمے ہوتی رہے گی۔ ابھی ایک بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہندی میں حرف زے، زال، زواد اور زوئیں کا تلفظ نہیں ہوتا۔ تمہیں رازداری کو راجداری، ذات برادری کو جات برادری، ناراض کو ناراج اور اعظم بیگ کو اعظم بیگ کہنا ہوگا۔ اعظم بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی پاکستان میں تو میرا نام نہ بگاڑو۔ ہم سب مسکرانے لگے۔ ہری پرساد نے کہا، فرمان صاحب آپ کی والدہ تابانی اور مراد کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ ان دونوں کا تعلق بھارت کی راہ ایجنسی سے تھا۔ وہاں راہ والوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا، اس لیے آپ کو راہ کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ آئندہ یہ معلومات آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ ہری پرساد نے صوفے پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، راہ میں آر کا مطلب ریسرچ، اے کا مطلب اینالائز اور ڈبلیو کا مطلب ونگ، یعنی ریسرچ اینڈ اینالائز ونگ کا مخفف راہ ہے۔ وہ بتانے لگا کہ 1968 میں اندرا گاندھی کے دور میں یہ ایجنسی بنائی گئی تھی۔ آج یہ ایجنسی بیرونی ملکوں میں سراغ رسانی کے حوالے سے CIA، KGB اور موساد سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس ایجنسی کا پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے تمام پڑوسی ملکوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں ایسے اہم لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے جو حسین عورتوں اور دولت کے لالچ میں پاکستانی ہو کر بھی پاکستان کے خلاف کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ راہ ایجنسی کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اس کی ایک جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے۔ اس کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہے۔ موجودہ ڈائریکٹر جنرل کا نام جمنا پرساد دھاون ہے۔ اس کے ماتحت 3 ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے یا ہر ایریا کا ایک جوائنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ ایریا نمبر 1 میں صرف پاکستان ہے، جبکہ دوسرے 4 ایریاز میں کئی ممالک ہیں، لیکن پاکستان کو نمبر 1 پر صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ملک خدا داد بھارت کے کلیجے میں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ راہ میں 2 شعبے اسپیشل سروسز بیورو SSB اور ایوییشن ریسرچ سینٹر ARS ایسے ہیں جو پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور ریڈارز کو مانیٹر کرتے ہیں اور جام کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس پہلے ہی فضائی آلات بہت تھے، اب یہ خلائی سیاروں سے بھی مدد حاصل کرنے لگے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ راہ ایجنسی پاکستان کے اندر کتنے منظم طریقوں سے جاسوسی کرتی ہے اور زر خرید پاکستانی سیاستدانوں کے ذریعے اس ملک کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور میں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، ہم سب پاکستانی محنت مزدوری کر کے 3 وقت کی روٹیاں کھا کر زندہ رہتے ہیں اور راتوں کو سو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کو زندہ اور قائم رکھنے والی معلومات سے بے خبر رہتے ہیں۔ کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری بے خبری میں ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسکائی جا رہی ہے۔ میں نے امی کو بھارت سے واپس لانے کا عزم کیا تھا، لیکن اب میرے اندر کا ایک غیرت مند پاکستانی کہہ رہا تھا کہ میں صرف اپنی امی کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے ملک اور پوری قوم کی سلامتی کی خاطر جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ ہری پرساد نے کہا، وقت کم ہے، آپ کو پوجا اور اعظم کے ساتھ ایئرپورٹ جانا ہے۔ میں نے چند اہم معلومات فراہم کی ہیں، باقی معلومات ان 2 ساتھیوں سے حاصل ہوتی رہیں گی۔ چلیں اٹھیں اور ایک چھوٹے سے بیگ میں جو نہایت ضروری سامان ہے رکھ کر لے آئیں۔ لباس وغیرہ کہیں بھی خرید سکتے ہیں۔ میں دوسرے کمرے میں آیا۔ آبی مجھ سے لپٹ کر بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک بزدل کی طرح نہیں رو رہی ہوں۔ میرا ایمان اور میرا یقین کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی جان امی کو یہاں لے آئیں گے۔ بس یوں ہی آپ سے بچھڑتے ہوئے رونے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، میں جانتا ہوں تم بڑے حوصلے والی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، امی یہاں ضرور آئیں گی۔ میں نے ایک ہینڈ بیگ میں ضروری مختصر سا سامان رکھا، پھر فون پر انکل ہاشم سے کہا، میں پوجا اور اعظم کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں۔ انکل آپ مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں، پھر بھی پوچھ رہا ہوں کیا ہری پرساد پر اندھا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا پوجا بھی ہندو ہے؟ بیٹے ہری پرساد ہندو نہیں مسلمان ہے، اکثر بھارت میں میرے کام سے جاتا رہتا ہے، اس لیے ہم اسے ہری پرساد کہتے رہتے ہیں۔ یہ پچھلے 15 برس سے میرے ساتھ ہے۔ اور پوجا پانڈے، پوجا بے شک ہندو ہے، لیکن میں نے پچھلے 2 برس کے دوران میں اسے ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے کہ وہ غداری کر کے مجھے نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ مجھے باپ کی طرح چاہتی ہے۔
تم اس پر اعتماد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اب بھی تنہا رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی، اس کوٹھی کے چاروں طرف مسلح گارڈز ہیں، میں نے ابھی کو ان کے کوڈ ورڈز بتا دیے ہیں، 2-4 روز میں اسے ہاسٹل منتقل کر دوں گا، تم بے فکر ہو کر یہاں سے جاؤ۔ میں نے فون کو بند کیا، ابھی کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم کر اس سے رخصت ہوا، پھر کوٹھی کے باہر آ کر ہری پرشاد، اعظم بیگ اور پوجا کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دردانہ بیگم غصے کی شدت سے پھٹی پڑ رہی تھیں اور کاشف اکبر کو باتیں سنا رہی تھی۔ کاشف اکبر نے کہا، تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو جیسے میں نے سیف میں سے اہم راز نکالے ہیں۔ دردانہ نے کہا، تم اسے میری کوٹھی میں لائے تھے، اسے نہ لاتے تو ہمارے رازوں تک کسی کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صرف میں نہیں، تم بھی اسے لائی تھی، وہ ہم دونوں کی رضامندی سے یہاں آیا تھا، اس نے نیک بخت کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کیے تھے، میری طرح تم نے بھی اس پر اعتماد کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، مگر تم کیسے مرد ہو اس کے ہاتھ سے ایک ریوالور نہ چھین سکے؟ مردانگی کا تانا نہ دو، میں ویلن کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے والا فلمی ہیرو نہیں، سیاستداں ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ مجھے ایک گولی لگے، میں مر جاؤں اور بیوہ ہو جاؤ، تو پھر تم نے سیف سے تمام اہم راز خود اپنے ہاتھوں سے نکال کر انہیں اپنے ہی بیگ میں رکھ کر اسے کیوں دیا تھا؟ میں تو عورت ہوں، قدرت نے عورتوں کو ڈرپوک بنایا ہے، اسی لیے مرد اس کا باڈی گارڈ بنتا ہے۔ باڈی گارڈ کی بات پر کاشف اکبر نے چونک کر سیکیورٹی افسر کو بلایا، اس نے آ کر سیلوٹ کیا۔ کاشف اکبر نے گرج کر پوچھا، کیا تم صرف سیلوٹ کرنے کی تنخواہ لیتے ہو یا پوری ذمہ داری سے ڈیوٹی بھی کرتے ہو؟ وہ بولا، سر میں نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان آیا تھا اس کے یہاں آنے کے بعد ایک شخص ایک بیگ میں آڈیو اور ویڈیو کیسٹس لے کر آیا تھا، کیا تم نے ان ویڈیو کیسٹس کو چیک کیا تھا؟ یس سر، اس بیگ میں صرف 2 آڈیو اور 3 ویڈیو کیسٹس تھے اور کچھ نہیں تھا۔ تم نے ویڈیو کیسٹس کو کھول کر چیک کیوں نہیں کیا؟ سر کسی بھی کیسٹ کو کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہر طرف سے پیکڈ ہوتا ہے، اسے کھولنے سے تمام ویڈیو ٹیپ کھل کر بکھر جاتا۔ کیا تمہارے پاس اتنی سی عقل نہیں ہے کہ ایک ویڈیو کیسٹ میں چھوٹے سائز کا ایک ریوالور چھپا کر یہاں بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ حیرانی سے بولا، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ نے بھی اپنی عقل سے ایسا نہیں سوچا تھا، ورنہ باہر سے ویڈیو کیسٹس نہ منگواتے۔ یو شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ سیلوٹ کر کے چلا گیا۔ دردانہ نے کہا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ہماری عقل میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک کیسٹ کے اندر ہماری موت کا سامان آ سکتا ہے۔ یہ کمینہ امیر حمزہ بہت ہی مکار ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کاشف اکبر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، کیا کاشف اکبر صاحب ہیں؟ خفیہ ہاتھ کے پرسنل سیکرٹری بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، جی ہاں میں ہی کاشف اکبر ہوں، آپ بات کرائیں۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے کہا، خفیہ ہاتھ نے ہمیں یاد کیا ہے، ضرور کوئی خاص بات ہوگی اور ہمارے مطلب کی بات ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد پرسنل سیکرٹری نے کہا، ہیلو مسٹر کاشف، آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، ہمارے باس آپ کو ترجیح دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ آپ ایک اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں، لیکن وہ تو نیک بخت کو ہم پر ترجیح دے رہے تھے۔ سیاست میں کسی وقت بھی باپ کو گدھا اور گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے۔ نیک بخت کے سیف سے ایسے ایسے اہم راز چرائے گئے ہیں کہ عوام میں اس کی مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے، لہٰذا آپ کو دوبارہ اقتدار کی کرسی پر لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ پلیز میرے ہی حق میں فیصلہ کریں، خفیہ ہاتھ سے میری بات کرائیں، لیکن آپ پہلے یہ لکھ کر بھیج دیں کہ نیک بخت کی طرح آپ کی پوزیشن کمزور نہیں ہے اور آپ کے مخالفین آپ کی کسی بھی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ نیک بخت کی طرح اس کے سیف کو بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ اس کے کئی اہم راز عوام کے سامنے آئیں گے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پرسنل سیکرٹری نے پوچھا، ہیلو، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں خوشی کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا، مگر پہلے ان سے ایک خفیہ ملاقات ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میں کچھ ایسی راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو فون پر نہیں کر سکتا۔ خفیہ ملاقات بھی ہو جائے گی، پہلے ضمانت دیں کہ کیٹی بندر کی طرح آئندہ آپ کی کوئی کمزوری کسی مخالف کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ آپ ضمانت نہیں دیں گے تو بات نہیں بنے گی، باس اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ کاشف اکبر نے ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر کہا، لعنت ہے اس بدمعاش پر،
ایسے وقت لوٹ کر گیا ہے جب کرسی مل رہی ہے اور کرسی خریدنے والی رقم نہیں رہی۔ وہ دردانہ بیگم کو بتانے لگا، خفیہ ہاتھ نیک بخت کو کمزور ہونے کے باعث اسے چھوڑ رہا ہے اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اسے معلوم ہوگا کہ میرا سیف بھی لوٹ لیا گیا ہے تو وہ ہمیں بھی بیٹھنے کے لیے تختہ دے گا، تخت نہیں دے گا۔ دردانہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، کہنے لگی، آخر یہ حمزہ ہے کیا چیز؟ یہ نہ تو پولیس کے قبضے میں آتا ہے، نہ فوج اسے پکڑتی ہے۔ CIA اور انٹرپول جیسے ادارے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ جی چاہتا ہے وہ ابھی سامنے آئے اور میں اس کا گلا دبا کر اپنے سیف کی ایک ایک چیز واپس چھین لوں۔ اس کی گردن موٹی ہے اور تمہارے ہاتھ چھوٹے ہیں۔ غصے سے نہیں، عقل سے سوچو۔ ایسے سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے میری عقل کہتی ہے کہ حمزہ سامنے آئے تو ہم دونوں اس کے قدموں میں گر پڑیں۔ اس کا منہ کبھی نظر نہیں آتا، پاؤں کیسے نظر آئیں گے؟ پاؤں نظر آئیں گے تب قدموں میں گریں گے نا۔ وہ یہاں سے چوری کر کے گیا ہے اور چور کبھی اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر نہیں بتاتا۔ بڑی مشکل ہے، ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ کیا تمام اخبارات میں یہ پیغام شائع کرایا جائے کہ امیر حمزہ صاحب، آپ کل شام جس کی کوٹھی میں مہمان تھے، وہ میزبان آپ سے فون پر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ آپ فون نمبر جانتے ہی ہیں، ہم آپ کے فون کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوپہر ہو چکی ہے، پیغام آج دیں گے تو کل کے اخبارات میں شائع ہوگا۔ آپ اخبارات کے علاوہ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے بھی یہی پیغام دیں، اور یہ اچھی بات ہوگی کہ پیغام میں ہمارا فون نمبر نہیں بتایا جائے گا۔ اس طرح ہمارے مخالفین کو اور خصوصاً نیک بخت کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ پیغام ہم نے امیر حمزہ کو دیا ہے۔ پھر یہ کہ ہم اسے چور نہیں مہمان کہیں گے تو کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر آنے والے نے سیف سے چوری کی ہے۔ انہوں نے سیکرٹری کو بلا کر وہ مختصر سا پیغام نوٹ کرایا، اسے حکم دیا، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پیغام ہماری طرف سے ہے۔ ابھی جا کر ریڈیو اور ٹی وی کے اشتہاری ریٹ کے مطابق انہیں نقد رقم دے کر تاکید کرو کہ ہر 15 منٹ کے بعد اس پیغام کو نشر کیا جائے۔ سیکرٹری حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ شام کو خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری نے فون پر کہا، مسٹر کاشف اکبر، آپ نے جس مہمان کو فون کرنے کا پیغام دیا تھا اس نے ہمیں فون کیا ہے۔ کاشف اکبر نے انجان بن کر پوچھا، آپ کس مہمان کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو پیغام نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ معلوم نہیں کرنا چاہیں گے کہ وہ مہمان کون تھا اور اس نے فون پر ہمیں کون سی بات بتائی ہے؟ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ کس نے اس سیکرٹری سے بات کی ہے اور اسے کیا بتایا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ میں نے کسی مہمان کو فون کرنے کا پیغام دیا ہے، اس کا مطلب ہے اس مہمان نے آپ سے میرا ذکر کیا ہے، اس نے اپنا نام بتایا ہوگا۔ جب آپ نے کسی مہمان کو کوئی پیغام نہیں دیا تو پھر آپ اس کا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے تجسس پیدا ہو رہا ہے، تو پھر تجسس میں مبتلا رہیں۔ آپ اقرار نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو پیغام دیا تھا، لہٰذا آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ معقول بات کر رہا ہوں نا؟ کیا فون بند کر دوں؟ جسٹ اے منٹ، میں اقرار کرتا ہوں، میں نے امیر حمزہ کو فون پر بات کرنے کا پیغام دیا ہے۔ پلیز بتائیں اس نے آپ سے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوٹھی کے بیڈ روم میں جو واردات اس نے کی ہے اس کی اطلاع ہمیں دی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر دردانہ کو دیکھا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر بولا، اس کمینے کتے نے ہمارے سیف کو لوٹنے کی بات بھی خفیہ ہاتھ تک پہنچا دی ہے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری نے پوچھا، اب کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ حمزہ نے آپ کو اور نیک بخت کو ایک ساتھ ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک پھونک مارتے ہی تم دونوں بلندی سے بہت گہری پستی میں گر پڑو گے۔ آپ درست فرماتے ہیں، آپ میری ایک بات اپنے باس تک پہنچا دیں۔ حمزہ دراصل آپ کے باس کا مخالف ہے۔ اگر باس نے ہمارے سروں پر ہاتھ نہ رکھا اور کسی تیسرے چوتھے کو یہاں کا حکمران بنانے کی کوشش کی تو حمزہ انہیں بھی ہماری طرح برباد کر دے گا۔ کسی زیر خرید سیاستداں کے پیچھے وہ آپ کے باس کو اس ملک میں اپنی منمانی نہیں کرنے دے گا۔ سیکرٹری نے ریسیور رکھ دیا۔ خفیہ ہاتھ قریب ہی ایک ریوالونگ چیئر پر بیٹھا فون کے وائڈ سپیکر سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اس نے آخری بات درست کہی ہے۔ میں کسی بھی سیاستداں کو اعلی کار بنا کر پاکستان کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہوں گا۔ حمزہ اور راجہ نواز اس کے قدم اکھاڑ دیں گے۔ سیکرٹری ادب سے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر پر دائیں سے بائیں گھوم کر بولا، سانپ کا زہر نکال دیا جائے تو پھر وہ کسی کو ڈسنے کے قابل نہیں رہتا۔
راجہ نواز کے لیے انتظامات کیے جا چکے ہیں، اس کا اختتام ہونے والا ہے۔ کل تک حمزہ کے اندر سے بھی تمام زہر نچوڑ ڈالوں گا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔